جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے ایک عظیم سیاستدان کے ساتھ، اور موجودہ حکومت میں اگر کہا جائے کپتان کی ٹیم کی بات کی جائے تو ایک ہی پلیئر سب سے بہترین ہے جو ہر طرح سے ڈیلیور کر رہا ہے، جو ہماری سب کی امیدوں پہ شاید اکلوتا وہ شخص ہے جو پورا اتر رہا ہے، وہ ہیں وفاقی وزیر برائے ریلوے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ اینڈ السلام علیکم۔ کیسی چل رہی ہے اس ملک کی سیاست آج کل؟ بس اسی پہ چل رہی ہے، ٹی وی پہ، باقی نہ اپوزیشن میں دم خم ہے، اور عمران خان اس مردہ اپوزیشن سے اور رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے پلگوں میں کچرا انجن دھواں دے رہے ہیں، کٹھے نہیں ہو رہے۔ اے پی سی میں نے کہا تھا آگے محرم آ جائے گا، محرم کے بعد سفر ہو جائے گا، ربیع الاول آ جائے گا، سو بس کچھ نہیں کریں گے، صرف میڈیا کھیلیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ اس کو ایک نااہل اپوزیشن کہتے ہیں اور پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں۔ جب میں اس اپوزیشن کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے مولانا فضل الرحمان جیسی قداور شخصیت وہ نظر ایک آتی ہے۔ اپوزیشن ہے، اچھا ہے، اس کو مانتے ہیں آپ؟ اس کو میں مدرسوں کی بنیاد پہ مانتا ہوں، کیونکہ وہ کراؤڈ جو ہے وہ اس کا فکری اور نظریاتی اور عقیدے کا اور فقہ کا کراؤڈ ہے۔ اس کا سیاست جو ہے وہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں ضرور ہے، لیکن پنجاب میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اور جس کی پنجاب میں سیٹ نہیں ہے اس کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ پنجاب از دا پیوٹ آف پولیٹکس۔ لیکن دوسری جماعتیں بھی تو ہے نا سر، شہباز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، آپ ان کو اپوزیشن نہیں مانتے؟ شہباز شریف کی سیاست کو ستیہ ناش کر دیا مریم نے۔ یہ پتھر جتنے مارے ہیں اس نے شہباز شریف کی ڈیلنگ کو مارے ہیں، جتنے پتھر مارے ہیں نیب کے دفتر میں، نیب کا نام ہی ہے، وہ مارے اپنے چچا اور بھتیجے کزن کو ہیں۔ اور شہباز شریف ان کو سعودی عرب سے لانے والا تھا، لے جانے والی مریم تھی، اور پاکستان سے لندن لے جانے والا نواز شریف کو شہباز شریف تھا۔ لندن سے واپس لانے والا کون ہوگا؟ یہ مسئلہ وہ خود سیاںا ہو گیا ہے، اس کو خود پتہ ہے، میں گیا تو جیل ہے۔ اور اس ساری سیاست کا فیصلہ جس پہ سارے اینکر لگے ہوئے ہیں، صبح و شام لگے ہوئے ہیں، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، جس ٹی وی پہ جاؤ ایک ہی سوال ہے، 1 ستمبر فیصلہ کن دن ہے ان کی سیاست کا۔ اگر ان کا کیس دوسرا جس میں یہ بری ہوئے ہیں وہ بھی کھل گیا، اور جو ان کی ضمانت ہے وہ سزا بحال رہی، تو پھر ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، پھر ان کی سیاست سمجھنے دفن ہو جائے گی۔ اگر ڈیٹ پڑ جائے ستمبر کو اگلی تو میں کہہ نہیں سکتا، پر ان سارے سوالوں کا جواب کہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، جا رہا ہے، شہباز شریف کیا کر رہا ہے۔ شہباز شریف کا کیس بڑا سیریس ہے، حمزہ شہباز کا کیس بڑا سیریس ہے، نہیں بچ سکتے، اور اس کو نظر آ رہا ہے مریم کو میں تو ڈسکوالیفائی ہوئی ہوں، یہ ابھی تک کیوں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا؟ اچھا، شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہیں مریم نواز؟ آف کورس، وہ تو ورنہ اس کے خاندان میں تو دیکھیں۔ ایک بات اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف نے جب نااہل ہوا تو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ شہباز شریف کا کیا، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ اس کا اس نے اعلان بھی کیا پارٹی میٹنگ میں، اگر آپ کو یاد ہے، بالکل یاد ہے، اخباروں میں چھپا تھا یہ۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے پنجاب میں اپنا بیٹا چاہیے حمزہ، اس پہ پھڈا پڑ گیا، اور خاقان عباسی بیچ میں سے نکل آئے۔ اب خاقان عباسی کیونکہ وہاں نااہل ہیں لوگ، اس لیے ان کا فیورٹ ہے وہاں پہ، کیونکہ باقی نااہل ہیں خاندان کے، اور شہباز کے لیے تو ظاہر ہے بھائی کا ایک دل ہوتا ہے، لیکن حمزہ کے لیے ان کی گنجائش نہیں تھی گھر کے اندر، اس لیے شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر بنا۔ اور 1 ستمبر کو ان کے کیسز لگے ہیں، اس کیسز میں کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے۔ آپ کو نواز شریف پاکستان آتا ہوا دکھائی دے رہا مجھے ہے؟ شہباز شریف کے بارے میں ابھی میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ مذاکرات کا بہت بڑا کنگ ہے، راستہ نکالنے کا بہت بڑا ماہر ہے، لیکن میں نواز شریف اور آصف زرداری کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا۔ شہباز شریف کی سر تاریخ رہی ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے مذاکرات کی، جن کا تذکرہ آپ کریں، کیا اس مرتبہ شہباز شریف کے مذاکرات اپنے لیے ہوں گے؟ کیونکہ اس کے بھائی کے علاوہ اس کو پھر پوچھتا کوئی نہیں۔ اگر اس کا بھائی کوالیفائی ہو اور شہباز شریف کا اس سے مقابلہ ہو تو پھر نواز شریف ونر ہے، پھر شہباز شریف کے بارے میں کوئی نہیں دیکھتا، پھر فیصلہ نواز شریف کا چلے گا۔ اور جتنے لوگ نون میں سے بول رہے ہیں سب وہ ہیں جن کے نیب کے کیسز ہیں۔ نیب کی وجہ سے بول رہے ہیں؟ ایک آدمی کا مجھے نام لے کے بتائیں جو بول رہا ہے اور اس پہ نیب کا کیس نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا نام۔ وہ تو ساری اپوزیشن پہ ہے نا سر، یوں تو پھر مولانا صاحب پہ بھی کیسز ہیں جو رکے ہوئے ہیں۔ مولانا پہ کوئی کیس نہیں ہے ابھی تک ایسا جو کہ ریفرنس داخل ہونے والا ہو۔
ان کے اور عزیزوں وغیرہ اقارب پہ ہو سکتا ہے، ان پہ ہو سکتا سر ہے، یہ وجہ دورانی کیا صاحب ہے؟ پہ۔ سر وجہ کیا ہے کہ وجہ شہباز یہ ابھی تو دیکھیں شہباز شریف کے معاملات جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے۔ نواز شریف نے ضد پکڑ لی ہوئی ہے، اس ضد پکڑوانے میں مریم کا بڑا ہاتھ ہے، ورنہ اگر مریم پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ ہوتی اور ڈان لیگ نہ ہوتی اور مودی کے معاملات ان سے اس طرح نہ چل رہے ہوتے اور بہت ساری ایسی باتیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا قومی تقاضوں کے مطابق، تو نواز شریف کے لیے کوئی اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ یہ ساری مشکلات مریم نے کر دی۔ نواز شریف کی مجبوری کیا ہے سر؟ بھائی بھی اولاد مجبوری ہے، دیکھیں نا، اب لائق اولاد ہر آدمی کا، پاکستان میں اپنا بچہ روئے تو کلیجہ پھٹتا ہے، پڑوسی کا بچہ روئے تو سر کو درد ہوتی ہے، کہتے ہیں چپ کراؤ انہوں کہ نے شور پیدا ہے۔ سو بیسیکلی تھنگ از کہ اٹیچمنٹ، سو اس کے دونوں بچے ویسے ہی ہیں ٹھپر کے طرح کے، ادوانہ سٹائل کے بچے ہیں اس کے، کوئی پولیٹیکلی مال تو ان کے پاس بہت چھوڑ جائیں گے یہ، لیکن پولیٹیکلی اپروچ جو ہے وہ مریم نے لی ہے، اس لیے نواز شریف کی خواہش ہے کہ مریم سیاست میں آئے۔ اچھا سر، نواز شریف کی واپسی کا شور مچا، ایک فوٹو گردش کیا، ایک چھتری لیے وہ گھوم، اگر وہ فوٹو نہ ریلیز ہوتا تو یہ شور مچتا کہ نہ مچتا؟ نہیں مجھتا، میرا مطلب ہے اگر وہ وہاں رہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے وہاں بیٹھ کے، اگر وہ آ جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں لوگوں میں ہمارے خلاف اختلاف ہے، ہمارے سے اعتراض ہے، لیکن لوگ ابھی ہم سے نفرت نہیں کر رہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیلیور کرے گا اور یہ سال اس کے ڈیلیور کرنے کا ہے، اس سال میں وہ ڈیلیور کرے گا۔ بالکل، اس پہ تو میں آتا ہوں کہ گورنمنٹ پرفارمنس کیا رہے گی۔ گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے، کابینہ کے لوگ کریں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ واپس، کیا گورنمنٹ جانتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے؟ میں کہوں دفع کرو، رہنے دو ادھر ہی، کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی ڈیلیوری دینی ہے، ہمیں اپنی پرفارمنس دینی ہے۔ گئے کیسے نواز شریف؟ ظاہر ہے پوری کابینہ عمران کو ڈاج خان کر کو دکھ تو افسوس تو بڑا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا معاملہ مینج کیا گیا کہ عمران خان بھی اس ساری کانسپریسی کو سمجھ نہیں سکا، اور اس میں شہباز شریف کا بڑا رول ہے، شہباز شریف کا بڑا رول ہے۔ سر انہوں نے پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیا۔ مجھے یاد ہے یاسمین راج صاحب کی پریس کانفرنس، یہ چھوڑیں پہلے، دیکھیں یہ میرے جیسے وزیر کوئی میٹر نہیں کرتے، ہمیں بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم بھی ایسی بات کرتے ہیں جو ہماری سوچ کی ہوتی ہے، حکومت کو وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم نے وہ بات کرنی ہے جو حق سچ کی ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے۔ نواز شریف کو باہر عدالتوں نے بھیجا یا کابینہ گورنمنٹ نے بھیجا؟ یہ تو کلیئر کرتے ہیں، بڑی کنفیوژن ہے سر۔ کابینہ نے بھی بھیجا، کابینہ نے منظوری دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یو ور دیئر ایٹ دیٹ ٹائم I was سر؟ there. کچھ لوگوں نے مخالفت کی تھی، کافی سارے لوگوں نے مخالفت کی، آلموسٹ 50%۔ تو 50-50 تھا، تو پھر تو نواز شریف کو باہر نہیں جانا چاہیے، تو نواز شریف باہر چلے گئے کیسے؟ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ مرنے جا رہا ہے اور متھے لگے گا، حالانکہ وہ مرنے جا نہیں رہا تھا۔ میڈیا کو مینج کرنا جو ہے جی وہ ان پہ ختم ہے، ان کا میڈیا مینجمنٹ بہت زبردست تھی، ہر چینل پہ اس کی پلیٹیں گر رہی تھی، حالانکہ میری پلیٹیں اس سے کم تھی اس بیماری میں، جو گزشتہ مہینے ہوئے، ہاں ٹھیک، اس سے بہت ہی کم تھی، اتنی کم You تھی recovered کہ well. یعنی کہ 100 پلیٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی، تو جس شخص کی پلیٹیں 134 رہ گئی ہوں، تو اس کو جب وہ نواز شریف کی پلیٹیں یاد آتی ہے تو کہتا ہے یار بڑا تماشا کر گیا سب کے ساتھ۔ تو تماشا تو اس نے کیا ہے، سب کو شکست تو دی ہے۔ سر ایک دھرنا ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس پہ آپ نے میرے شو میں بھی اور گزشتہ جو 4-5 انٹرویوز میں اس میں بھی آپ سے سوال پوچھا گیا، مطلب مجھے آپ کے اس جواب کا نہ سمجھ ایک تاثر نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب اتنے بھولے سیاستدان تو نہیں ہیں کہ وہ غلط چال چل گئے ہیں سر؟ دیکھیں ان کا خیال تھا کہ ان سب کو پیچھے اپنے لگا لے گا۔ پہلی دفعہ میرا زندگی میں مولانا فضل الرحمان مولانا مفتی محمود کا بیٹا ہے، میرے اندازے سے 2-3 دن وہ زیادہ ٹھہرا ہے، حالانکہ میں نے ٹی وی پہ کہہ بھی دیا کہ کل یہ چلے جائیں گے، لیکن وہ 2 دن اور ٹھہرا۔ دنیا میں سب سے مشکل سیاست دھرنا ہوتی ہے، سب سے مشکل اور مہنگی سیاست۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ دھرنے کی قیمت کتنی ہوتی ہے تو لوگ منہ میں انگلیاں، دانتوں میں انگلیاں دیں کہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ مولانا نے کس طرح مینج کیا 12-13 یا 14 دن جتنے دن رہے وہ، میرے لیے وہ بھی بڑا پریشان کس کے تھا۔ کہنے پہ آئے تھے؟ کسی کے کہنے پہ نہیں آئے، ان کے معاملات، وہ مولوی صاحب جو ہے نا ان کی سوئی پھنس گئی، اور ان کی میٹنگز جو جن اداروں سے ہونی تھی وہ بہت بری ہوئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نہ کریں گے۔
لیکن وہ ضد پہ قائم تھے. یہ سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے یہ کہنا جانا کہ کسی کے اشارے پہ ہوئے. اشارے والوں نے ان کو اشارہ اور دیا تھا, کام انہوں نے اور کیا. اور جو ڈیل ہوئی تھی وہ بھی غلط تھی. ڈیل بھی اب وہ اٹھنا چاہتے تھے, ان کی بس ہو گئی ہوئی تھی, ان کو راستہ چاہیے تھا, اور وہ کہنے لگے مجھے مارچ میں کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے جی, عمران خان از دی اونلی چوائس, ان کو دیں گے. اب اگر آپ کا خیال ہے کہ حکومت اتنی بڑی تگ و دو کے بعد نواز شریف کو یا آصف زرداری کو یا دنیا نظر سے مولانا فضل الرحمان کو دی جائے گی, کبھی نہیں دی جائے گی. اچھا سر, آپ نے شہباز شریف کی بات کی. اگر شہباز شریف آپ کی پیشین گوئی پہ نااہل ہو جاتے ہیں, اگلا میں نے ابھی نااہل کی بات نہیں, اگر ہو جاتا ہے, میں کنڈیشنل سوال. میری ایک تھیوری ہے, 2620 کیسز ہیں نیب کے, 20 جو میجر سیاستدانوں کے کیسز ہیں نا, ان میں سے 10 رہا ہو جائیں اور 10 قید ہو جائیں, یہ سارا مسئلہ صحیح ہو جائے گا. بے شک 5 رہا ہو جائیں یا 15 رہا ہو جائیں, 5 سزا ہو جائیں, اور ایسے سزا ہو جائیں کہ ٹھس کر کے بیٹھ جائیں کہ پکا پلگوں میں کچرا پھنس جائے, پھر وہ بات کرنے کے پوزیشن میں نہ ہو, تو اس ملک میں سکون ہو جائے گا. سر زرداری صاحب بھی تو خاموش ہوئے. صاحب نے کہا ہے کہ 120 جج ہوں اور 120 دنوں میں فیصلہ ہو, تو یہ تو صاف ہو جائے گا سارا کچھ. نہیں سر, زرداری صاحب بھی تو خاموش ہوئے, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ زرداری صاحب جو ہے نا, انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اچھا. اس کو پتہ ہے کہ وہ سوٹی نکال لیتا ہے جب بیمار ہوتا ہے, اور جب صدر ہاؤس جاتا ہے سوٹی غائب ہو جاتی ہے. اس کو کیسوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آتا ہے. دیکھیں نا, کئی اجرتی تو نہیں کہنا چاہیے مجھے, کئی پروفیشنل کیسز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جیلوں میں بھی جا کے لوگ ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ اس کیس میں پھنس گئے ہیں اور دسو کس طرح کرنا. پھر وہ کیس کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم واقعہ ہوا, دن کے ٹائم ہوا, پھر وہ جیل میں اس کو کہتا ہے رات کے ٹائم ہوا, وہ کہتا ہے پھر لالٹین آتش پھاڑنا, روشنی نہ کس طرح پچھاڑے ہی تو. سو ہی از اے پروفیشنلی اپنے اس کام میں بہت ماہر ہے. ڈیلے کرنا, اگر مشرف نے کوئی غلطی کی تو این آر او کر کے دی, اور جو عمران خان غلطی نہیں کرنے جا رہا, وہ اس نے پچھلی کیبنٹ میں کہا کہ میں غداری سمجھتا ہوں, میں ایگزیکٹ لفظ کہہ رہا ہوں, این آر او دینا میں غداری سمجھتا ہوں. اس سے آگے پھر بات کیا رہ جاتی. اچھا, این آر او تو ایک پاور تھی جو کہ اب نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس, نہ وہ پاور ہے نہ وہ کر سکتے ہیں. این آر او ہم لیتے ہیں کہ یار مکمکا ہو جائے, ڈیل ہو جائے, تھوڑا ریلیکس کر دیا جائے کسی اپوزیشن والے کو یا کسی کو بھی. کیا اگر این آر او نہیں دینا چاہتے, جس کانٹیکس میں بات کروں, تو نواز شریف باہر کیسے چلے گئے؟ اگر عمران خان صاحب اتنے ریجڈ ہیں تو زرداری صاحب باہر کیوں ہیں؟ اگر اتنے ریجڈ تو جہانگیر ترین باہر کیسے چلے گئے سر؟ کہیں نہ کہیں این آر او تو ہے نا سر. جہانگیر ترین کا تو کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا یافتہ بھی نہیں ہے اور کسی کیس میں ابھی چلان بھی نہیں ہوا. آصف زرداری کورٹوں کے ذریعے اس کے کورٹ کے فیس بھی فرد جرمیں لگنے شروع ہو چکی ہیں. عمران خان کو ساری زندگی اس بات کا دکھ رہے گا کہ نواز شریف نکل کیسے گیا. اس سے بڑا جملہ نہیں میں بول سکتا. اس کو اپنی ساری زندگی میں, کیونکہ وہ جس احتساب کے نعرے پہ آیا, اس کی پارٹی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بار کافی پی رہا ہے. ان کا دل ہے کہ ادھر کوئی اور ہی ہو رہا ہو کچھ کام. سو اس کی پارٹی میں جو ریئیکشن ہے سیریس ہے اباؤٹ احتساب. میں ذرا اس بات کا حامی ہوں کہ بندہ اپنی ڈیلیوری کرے, لوگوں کو دفع بلا کرو, تھوڑے بہت اگر پیسے دیں تو ان کی جان چھوڑ دو اور اپنا کام سیدھا کرو. لیکن عمران خان اس بات کا حامی ہے کہ میں اپنا کام بھی ٹھیک کروں اور ان کو بھی نہ چھوڑوں. عمران خان 5 سال رہیں گے آپ یہ کہتے ہیں. جب میں شہباز شریف کی بات کرتا ہوں تو وہ سوال کہیں بائی پاس ہو جاتا ہے کہ وہ 5 سال آپ کو اپوزیشن لیڈر نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپشن کون ہوگا اگلا؟ اپوزیشن لیڈر کے لیے تو میں خاقان کو دیکھتا ہوں, اگر وہ کیسوں سے بچ گیا تو. بلاول بھٹو نہیں ہوں گے؟ نہیں, بچہ ہے بہت. لیکن وہ بڑا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے. کھیلنے سے کیا ہوتا ہے جی, پیچھے سے سٹمپ ہو جاتا ہے آدمی. ابھی تو کھیلنے کی کوئی اس کی شروع ہی نہیں ہوئی شروعات. ایک سیٹ نہیں ابھی بھی پنجاب میں سے لے سکتے. حالانکہ بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں. قاہرہ بہت اچھا آدمی ہے, اعتزاز اچھا ہے, لطیف کھوسا میرے مفت کیس لڑتا ہے, اچھا آدمی ہے. چانڈیو بھی اچھا آدمی ہے, اچھے لوگ ہیں وہاں. لیکن پنجاب سے سیٹ لینا کسی کے بس کی بات. اے پی سی میں کون سنجیدہ نہیں ہے, بلاول کے شہباز شریف؟ مولانا صاحب تو سنجیدہ ہیں سر. آف کورس آصف زرداری. بلاول کی سیاست پہ میں اتنی نظر نہیں رکھتا اب.
اے پی سی کی سیاست میں جو اب مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں وہ بڑا فیصلہ چاہ رہے ہیں اور تحریری معاہدہ چاہ رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں۔ اچھا، وہ اسمبلیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ کسی قیمت پہ نہیں نکلیں گے۔ مولانا صاحب از ریڈی ٹو پٹ دا ریزائن؟ 4 5 6 7 8 10 12 15 ریزائن سیٹیں پٹ کرنا بھی تو سر بڑی کوئی حوصلے نہیں کی جی، 126 دن جنہوں نے دھرنا دیا انہوں نے سب نے ریزائن پٹ کیا نا۔ سوائے آپ کے۔ ہیں؟ آپ نے نہیں کیا تھا؟ نہیں میں بھی تو اس پارٹی سے، میرا تو عمران خان سے سو مولانا صاحب ریڈی ہیں، بلاول اور شہباز سنجیدہ نہیں ہے؟ وہ اس پچ پہ نہیں کھیلیں گے جس پہ فضل الرحمان ان کو کھلانا۔ سو عمران خان صاحب کے لیے ایک کلیئر پکچر ہے 2023 تک؟ میرے خیال میں اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی بڑی غلطی نہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آتا ہوں جہانگیر ترین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی دوری بڑھی۔ جہاں تک مجھے پتا ہے، کیونکہ میں آپ کے حلقے سے بھی ہوں تو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، عمران خان صاحب سے آپ کا ایک ذاتی تعلق ہے۔ مرحوم نعیم الحق صاحب کے بعد اب شاید ان سے اتنا کلوز نہیں ہے جتنے آپ ہیں۔ وجہ کیا بنی جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کی دوری؟ بھائی عمران خان جو ہے وہ اس کو یہ تاثر دے دیا گیا کہ چینی دیکھیں نا، اس وقت تو 75 روپے تھی جب جہانگیر ترین سے 73 لڑائی پیسے، ہوئی، ہاں۔ اب تو 100 روپے ہے۔ 110 110 تو نہیں، 100 ہی ہے۔ سر چاندنی چوک 110 لبری تو حلقے چوں۔ اچھا میں 105 تک مان لیتا، 110 نہیں مانتا۔ لیکن جہانگیر ترین پہ یہ سارا میڈیا اس کے خلاف جو کام ہونا تھا نا وہ ہو گیا۔ بندے کا ایک امیج ہوتا ہے، وہ تباہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ سارے میڈیا نے مل کر کیا۔ کس نے کروایا؟ میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ 68 کی بات ہے کہ مجھے کمشنر ایوب خان کے پاس لے کے گیا۔ اس طرح میں گیٹ میں داخل ہوا تو ایوب خان کہتا ہے یہ ہے شیخ رشید۔ میں تو سہم کی گیا پہلے ہی کہ بھئی ملک کا صدر کہہ رہا ہے یہ ہے شیخ رشید۔ میں نے کہا سر میں ہی ہوں شیخ رشید۔ کہتا تم کہتے ہو میں چینی چور ہوں، پنڈی میں نعرے لگواتے ہو۔ میں نے کہا جی سارا پنڈی نعرے لگاتا ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اس نے کہا اس دفعہ اس کو لے جاؤ۔ اس نے مجھ سے دوسری بات کوئی نہیں کی اور مجھے کمشنر لے آیا باہر۔ دیکھیں ایک دفعہ چینی چوروں کے خلاف لڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ 4 دفعہ میں 5 جنازے گھر لے کر آیا ہوں۔ شادے کا لاش لے کے آیا ہوں، نواری کی لے کے آیا ہوں، جاوید کی لے کے آیا ہوں۔ اس محلے میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جس کے پیچھے لوگوں نے 5 بندوں نے ایک ہی محلے سے جان دی ہو، لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑ سکا۔ اب دیکھو نا ہائی کورٹ سے میں جب یہ کہتا تھا عمران خان مجھ سے خفا ہوتے تھے کہ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ مافیا کو شکست نہیں دی جا سکتی، چینی کے مافیا کو۔ اور آپ دیکھیں سندھ ہائی کورٹ سے کیسا سٹے انہوں نے لیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب جہانگیر ترین کو اعتماد میں لے کے یہ کام کرتے تو پھر کیسا ہوتا سر؟ مجھے نہیں پتا، وہ بہت ہی قریب تھے لیکن بہت دور ہو گئے میرے خیال میں۔ اب اگر کوئی بات کرو تو عمران خان چپ ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے ایم این اے ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین کی بات کی لیکن عمران خان نے نہیں سنی۔ کیا شیخ رشید کرے گا؟ نہیں میں کیوں کروں گا، میں تو ان کی پارٹی کے معاملات میں الجھتا نہیں ہوں۔ جہاں As اس کو friend- امتحان میں کیوں ڈالوں؟ عمران خان کو لوگ جو بھولا سمجھتے ہیں نا وہ بہت بھولے ہیں۔ عمران خان بہت سمجھدار اور ہوشیار آدمی ہے۔ میں نے 5-6 وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں آپ کو شیخ رشید کہتا ہوں، جو لوگ عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں وہ خود بہت بڑے سادے ہیں۔ اگر سر اس پہ کارروائی ہوتی ہے چینی رپورٹ کے اوپر اور ایز اٹ از ہوتی ہے تو جہانگیر ترین کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا، ہوگی کارروائی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ عمران خان تو ہر قیمت میں کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ تو ایک ایسے آرڈیننس جاری کر کے سب لوگوں کو ٹرائل کر کے اندھیرے کی کوٹھڑیوں میں ڈال دے۔ سر جہاں معاملات پھنس جاتے ہیں خاص طور پہ عمران خان صاحب سے، تو وہاں اداروں کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ فوج اور سول، عمران خان صاحب اور آرمی ایک پیج پہ ہیں۔ اگر مافیا اتنا اسٹرانگ ہے تو اداروں سے ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ کیا ادارے بھی کمزور ہیں مافیا کے آگے؟ نہیں، ادارے بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا کام ہے جس کو ہم نے بہت بڑا پیش کر دیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اور کوئی ٹھیک قسم کا۔ میں تو مرکز میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوں اور ذخیرہ اندوزوں کو اٹھا کے عوام جو ہے ان کے ڈپو، عوام کو پتہ ہوتا ہے کہاں ڈپو ذخیرہ ہوا ہے، لوٹے ان کو۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے ذخیروں کو لوگ، غریب لوگ لوٹ لیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ۔ آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیاست؟ اگر سیاست کا ستارہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بدل رہی ہے تو نہیں بدل رہی۔ اگر یہ سیاست کرنے جا رہے ہیں تو شارٹ ٹائم کی کوئی سیاست، ہلکی پھلکی جھڑپ ہوگی، کوئی پکا راگ نہیں گائے گی یہ اپوزیشن۔ پنجاب میں سندھ سے بندے لانا آسان کام نہیں ہے۔
سر پنجاب میں نون لیگ کے پاس ایک مضبوط پلیٹ میں فارم تو ہے. پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. نون لیگ جتنی نکلی ہے مریم کے ساتھ سارے پاکستان سے آدمی منگوائے گئے. میرے پنڈی سے 12 ویگنیں 10 تو میں نے دیکھی ہیں. لوگوں نے کہا نہیں جی 2 دوسری طرف سے ادھر سے صادق آباد کی طرف سے بھی گئی ہیں. 10 میں نے خود دیکھی. میں اس کا اللہ کے سامنے جواب دیں. 10 ویگنیں یہاں سے گئی, 2 دوسری طرف سے لوگوں نے مجھے بتایا. 12 ویگنیں تو پنڈی سے گئی, باقی شہروں سے کتنی گئی ہیں اس کے باوجود وہاں جا کے دیکھیں, وہاں گئے ضرور ہیں لوگ, داتا دربار چلے جاتے ہیں. یہ اس کام مریم گرفتار ہوتی نظر آ رہی ہے سر آپ کو؟ مریم آ گئی, سزا یافتہ ہے. مریم کا کیس میں آپ کو 1 ستمبر دے رہا ہوں, اب کہوں گا تو پھر صبح یہی چل پڑے گا کہ جی اس نے کہا تھا تو اس لیے اندر ہو گئے. مجھے نہیں پتا. میں نے کہا 26 کیس 20 کیسز میں سے 10 بندے بری ہو جائیں, 10 سزا ہو جائیں, سکون ہو جائے گا. عمران خان کو کچھ تو کریڈٹ ملے گا. ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد کیونکہ پہلا ہاف میں پورا عمران شیخ صاحب یہ کہتے رہے کہ اپوزیشن ایک کمزور اپوزیشن ہے, تو گورنمنٹ ڈیلیور کیوں نہیں کر سکی 2 سال. ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکی, مطلب ایک وعدہ جو وفا ہو گیا ہو سر. دیکھیں جو سیاست میں الیکشن کے دن وعدے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتے ہیں کہ 100% ہوں. ہاؤسنگ میں دیکھیں عمران خان کتنی محنت کر رہا ہے. اگر 1 کروڑ گھر نہیں بنا سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہا. جس شہر میں جاؤ وہاں ہاؤسنگ کے لیے لوگ کھدائی کر رہے ہیں, ٹھیکیدار ٹھیکے کر رہے ہیں. میں خود ہاؤسنگ کی ایک میٹنگ میں بیٹھا, ریلوے کی ایک زمین کا مسئلہ تھا. دیکھیں مسائل بڑے ہوتے ہیں. 1,66,000 ایکڑ زمین ہے میرے پاس, لیکن میں ایک مرلہ کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ میں 5 سال سے زیادہ لیز پہ کسی کو نہیں دے سکتا. جو یہ سوچیں گے کہ جی وہ ریلوے کی زمین پر کالونیاں بن سکتی ہیں تو نہیں بن سکتی. فل بینچ کا فیصلہ ہے. اسی طرح عمران خان نے آپ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ کام جو ہے ہاؤسنگ پہ ہو رہا ہے, کنسٹرکشن پہ ہو رہا ہے. سیمنٹ دیکھیں کتنی زیادہ بک رہا ہے, لوہا کتنا بک رہا ہے, ریت بجری روڑی اینٹیں کتنی بک رہی ہیں. 2 سالوں میں کتنے % ڈیلیور کر سکی یہ گورنمنٹ؟ دیکھیں جی جس حالات میں عمران خان آیا تھا اس حالات میں تو میں مطمئن ہوں. لوگ مطمئن نہیں ہیں. چینی مہنگی, آٹا مہنگا, 2 چیزیں سبسڈی پہ آنے دیں. 26 تاریخ کو جہاز لگا. ایک سادہ سوال پوچھوں سر آپ سے. نواز شریف کے ٹائم میں پنڈی میٹرو بنی, لاہور میٹرو بنی, ملتان میٹرو بنی, ہاسپٹلز بنے, یورالوجی سینٹر انہوں نے شروع کیا تھا. آپ کے ٹائم میں وہاں بیڈ بھی پورے نہیں ہو سکے سر. قرضے انہوں نے بھی لیے, 15-16 ہزار لے لیے, کچھ بنے بھی صحیح, چوری بھی انہوں نے کی بقول آپ کے. 12,000 آپ نے بھی قرضہ لیا. ایک ان کے پیمنٹ کرنے کے لیے سر وہ بھی تو کرتے تھے. نہیں وہ بھی قرض کس نے دیتے تھے سر؟ تو فائنینشلی بینک کرپٹ ہونے کے قریب تھے اور میں نے عمران خان کو بہت بہت فکر مند دیکھا کہ اگر ہم ڈیفالٹ ہو گئے تو کیا بنے گا. اس وقت پھر ہم گئے, چائنا گئے, UAE گئے, سعودی عرب گئے. وہ ایک قسط ادا کرنی جو ہے اس کے قابل خزانہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے. ساری لوٹ مار تو کر کے وہ گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے, جو اکانومی کی ٹیم ہے, وہ اس کو زیادہ ڈیفینڈ نہیں کر رہی ٹی وی پہ آ کے. سر حفیظ شیخ صاحب کو کون لایا؟ عمران خان تو نہیں لائے, یہ آپ کو ہی پتا ہے. جو بھی لایا پاکستان کے لیے لایا. بہتر آدمی ہے, بہترین آدمی ہے, بکواس کیا ادارے لائے؟ حفیظ جو بھی لایا, میں جب گنجائش جو بھی لایا کہ کہتا ہوں تو حفیظ شیخ از اے ایکسیلنٹ مین. کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے. اور اس نے دیکھیں نا کہ 3 حکومتوں میں اس نے سروس دی ہے. حکومتیں خود بیٹھ جائیں تو علیحدہ بات ہے, ورنہ حکومتوں نے 5-5 سال پورے کیا کیے. اچھا ہونا یہ ایک کرائٹیریا ہے؟ بہت ضروری بات ہے کہ بندہ آنسٹ ہو, ڈیلیوری ہو اور ڈیسائسو ہو اور نیچے نہ لگا ہو کسی کے. وہ کسی کے میری طرح نیچے نہیں لگا ہو. آپ 2 منسٹروں کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کے نیچے نہیں لگے ہوئے. We say whatever we feel and we are thankful to Imran Khan. He listened to us. اگر کل ہمیں کہہ دے کہ نہیں بس بھائی بس انف, تم بہت, ہم نے آٹے کی ایکسپورٹ کی مخالفت کی, چینی کی ایکسپورٹ کی مخالفت کی, جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ پہلے کہا. لیکن ہمارے ساتھ بعض ایسے ساتھی ہیں جو پہلی دفعہ کیبنٹ میں آئے ہیں. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو 110% کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتا ہے کیبنٹ میں, اور ہم خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کہتے ہیں بے شک غلطی ہو. سر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. عمران خان صاحب کرکٹر ہیں, اگر عدنان حیدر ایک فلم میکر ہے اور ٹی وی اینکر ہے, اگر وہ اچھا کالم نہیں لکھ سکتا تو عدنان حیدر کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. عمران خان صاحب ایک کرکٹر ہیں, اکانومی نہیں ٹھیک کر سکے, سمجھ نہیں تھی,
कैबिनेट नहीं चला सके, पहली दफा आ रहे थे सियासत। ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ सब चीज। मैं आपसे आपके सर आपके जवाबों से मैं तो परसेप्शन ले रहा हूँ आपके सवालों का जवाब में कह रहा हूँ। सर। मैं आपकी हर बात से लाताल्लुक हो गया ना सर। मैं आ गया क्रिकेट पे। खान साहब क्रिकेटर तो है ना सर। क्रिकेट का इस मुल्क में जो हाल हुआ है वो भी आप सबके सामने है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। जीरो पे तो मैं भी आउट हो सकता हूँ। जीरो भी सारे हो रहे हैं सर। देखिए ना, पीसीबी को बेहतर करने के लिए वसीम खान साहब को बाहर से लाए। क्या हर बंदा इमरान खान साहब बाहर से लाएंगे उस इदारे को ठीक करने के लिए? मैं इस पे, मेरा नॉलेज नहीं है, मैं माजरत खां। वैसे बुरी हो रही है जो कुछ इंग्लैंड में टीम के साथ हो रही है। और इमरान खान बतौर क्रिकेटर जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए उस वक्त मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हैं जी। 14 दफा सर मिनिस्टर रहे हैं, ये बात वैसे आज मुझे तो पहले बुरा स्पोर्ट्स लगी। मिनिस्टर था जब मैं, इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता, मैं वहाँ जाना चाहता था, इमरान खान ने जाने नहीं दिया। सो ये बात इमरान खान को आपके इस सवाल का नोटिस लेना चाहिए कि इमरान खान साहब क्रिकेटर है ना। 5 साल बाद हम कहते हैं कुछ नहीं ठीक हुआ, भाई कम से कम क्रिकेट तो इस मुल्क की ठीक होती ना सर, वो भी नहीं हुई मैं सर। आपसे इत्तफाक करता हूँ, क्रिकेट ठीक होनी चाहिए, होनी चाहिए और उस पर काम भी होना चाहिए। अच्छा सर, अब आ जाते हैं फिर वापस काबीना। 50-50 हो गई काबीना की। काबीना डिलीवर क्या कर रही है सर? आवाम तो ये सवाल पूछती है ना। मतलब ये सारे लोग जाते हैं, अगर सौदा ही महंगा है सर, घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, तो पूछेंगे तो सही ना सर। आटा और चीनी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। घी तो ये भी इतना महंगा नहीं है, आटा और चीनी महंगे हैं। आटे का जहाज़ एक 26 तारीख को लग रहा है। प्राइवेट भी 2 लाख 2 मैट्रिक टन जो है, 2 लाख टन जो है वो चीनी भी ला रहे हैं, गंदम भी ला रहे हैं और उनको रियायतें भी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले महीने में आटा और चीनी की कीमत ठीक हो। सर क्या आपको लगता है कि हमारा रुपया फिर से स्टेबल होगा? नहीं, इतना स्टेबल, इतना मसनूई खड़ा किया हुआ था। आपको पता है जब मुशर्रफ की हुकूमत हुई तो ये IMF को जेली स्टेटमेंटें देते थे, साग डार साहब। उसका एक फ़ाइन हुआ, जाके आप रिसर्च करें कि IMF ने फ़ाइन किया कि इसने जेली स्टेटमेंट, IMF को भी इन्होंने गोली देने की कोशिश की कि जेली स्टेटमेंटें दी उनको। सो ये सारे काम हुए हैं इस मुल्क में। और ये साल इंशाल्लाह, ये साल से अगले अगस्त तक मुल्क खड़ा। अच्छा, मैं एक सवाल बड़ा सादा सा पूछ रहा हूँ, सादा सा जवाब यस और नो में से। इमरान खान साहब ने अपने साथ नॉन इलेक्टेड लोग भी 20 तकरीबन रख लिए, क्या अपनी मर्जी से रखे सर? मर्जी से रखे, किसी के कहने पे नहीं रखे? मैं 1-2 किसी के फरमाइशी हो तो मैं नहीं कह सकता मर्जी पे रखे। इमरान खान का इंटरनेशनल बड़ा नॉलेज है लोगों के ऊपर, क्योंकि जब वो ये शौकत खानम हॉस्पिटल बना रहा, उसको पता है कौन किस जगह पे किस प्रोफाइल पे है। ये तो इतना बड़ा रिएक्शन है, वरना शायद वो अच्छे लोग और भी बाहर से सिलेक्ट करके ला सकता था। अब उसने अभी फैसल को लगाया है एक मेडिकल में, इसी तरह ज़हीर बाबर को लगाया है, इसी तरह उसने इंडस्ट्री, क्या नाम है उसका, रज़ाक दाऊद को लगाया है। ये अपने अपने शोबे में एक्सपर्ट लोग हैं। अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन सर अब तक तो नहीं किया, वो तो आपने भी कहा कि मुश्किल हालात थे। मतलब ये मैयर कब चेक होगा कि यार हाँ आज मैं कहूँ? इस साल का मौका दें हमें। मैं पहले दिन से 3 साल कहता था, ये 3 महीने कहते थे। सर डन, मैं अली साहब को लिखवा के जाता हूँ, हम अगले साल 2021 में वापस अगस्त में आपके पास आएंगे। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क बेहतर होगा, मुल्क बदला जाएगा, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप मीडिया के साथ बड़े, हम तो आपको मीडिया पर्सन कहते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने मीडिया को डील किया, क्या ठीक तरीका था सर? अब तो बिल्कुल ठीक है जी, सारी पेमेंटें हो रही हैं। मीडिया को पेमेंट चाहिए, मीडिया हाउसेस को, वो पेमेंटें रुक गई हुई थी। सर 18 से ज़्यादा इमरान खान ने इंटरव्यूज़ दिए हैं पाकिस्तान के टीवी एंकर्स को। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वो भी देख के लगता है कि सवाल लिखे हुए थे। देखें, बड़े आदमी को तो सवाल, वो इमरान खान लिख के तकरीर करता भी नहीं है बल्कि नोट ही लिखता है। मैंने उसको जो देखा है, उसको स्पीच जो है आती है, वो स्पीच को इतनी तैयार के नोट शोट ज़रूर लेता होगा। मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए वो हर वक्त तैयार होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, किसको इंटरव्यू नहीं दिया उसने, आप बताएं। सिर्फ कामरान खान साहब को दिया है, वो भी जिस तरह हुआ सबको पता सर जी, सब लोगों को पिछले महीने में जब देखें, सब एंकरों को उसने इंटरव्यू दिया। आप समझते हैं कि वो मीडिया से ठीक डील कर रहे हैं? मतलब मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। मैं उनको खुद ये कहता हूं कि वो मीडिया के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। मैं उनसे कई बार ये अर्ज़ कर चुका हूं कि मीडिया के बारे में इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, खुली छुट्टी थोड़ी बहुत देनी चाहिए। वो इस बात के हामी नहीं है। अच्छा, क्या मीडिया आज़ाद है सर? आज़ाद है जी, जो कुछ कहना हो शाम को कहते हैं। आप आज़ाद नहीं है, जो सवाल करें शाम को ये चलेगा। कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मीडिया बेहतर तो नहीं हुआ सर, प्राइवेट इंडस्ट्री तो बैठ गई। पीटीवी का हाल, पीटीवी को छोड़ें, पीटीवी के हालात अब देखें ना। पीटीवी अगर खुद ठीक ना हो सके, जिस पे गवर्नमेंट की छाप लग जाए
وہ اس کا چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ بھی تو ریلوے چلا رہے ہیں سر. نہیں میں تو ریلوے چلا ہی رہا ہوں. اتنی پرانی. سخت یونین پاکستان میں اور کسی کی نہیں, آپ پھر بھی ہمارے چلا. ساتھ تو بیچارے ان کی مہربانی ہے, ریلوے کی یونین, سارے مزدور محبت کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مزدوروں کا بھی ہمیں کچھ کرنا ہے. مزدوروں کو ہمیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنا ہے. لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ رات کے جو پروگرام ہے, پرائم ٹائم ہے 8 بجے 10 بجے, سارا فری ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. عثمان بزدار صاحب 2 سال ہو گئے وہ وہیں کے وہیں ہیں. وہیں رہے گا, کہیں نہیں جا رہا عثمان بزدار. میں آپ کو بالکل فریش انفارمیشن دے رہا ہوں, بالکل تازی. 5 سال رہے گا جب تک عمران خان چاہے گا, اللہ کو منظور ہوا وہ رہے گا. کیا عمران خان صاحب کے پاس بزدار کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی آپشن ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اور بلیک میلنگ کیسی ہوگی, اور بڑی معذرت کے ساتھ پھنس جائے گی حکومت اگر بزدار کو ہٹایا. دیکھیں بزدار کو سارے کیبنٹ میں لوگ کہتے ہیں ہٹاؤ, میں نہیں کہتا. میں اس لیے نہیں کہتا کیونکہ میں عمران خان کی پوزیشن سمجھتا ہوں کہ نیا چیف منسٹر لانا والے درد سر بن جائے گا, اور ہر آدمی جو ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. ہر آدمی پی ٹی آئی میں سے کینڈیڈیٹ, ہر آدمی کا منہ جس کا منہ سر ہے, جو ایم پی اے ہوگا سر, ایم پی اے مینز ذرا سر نکلنے والا ایم پی اے ہوگا, وہ کینڈیڈیٹ ہوگا اور گروپنگ ہوگی. سو عمران خان اگر کسی چیز سے رکا ہوا ہے تو وہ گروپنگ سے رکا ہوا ہے. کاف لیگ نے کہا کہ اگر کوئی اور بزدار کے علاوہ آپشن ہوگا تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب وہ ہوگا. ہمارے بھائی ہیں, وہ ایسا پی ٹی آئی نہیں کرے گی. اگر آپ خدا نہ, وہ میرے بھائی ہیں شجاعت, مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. سر بزدار صاحب پر بھی کرپشن کے الزام ہے کہ انہوں نے شراب کا لائسنس. الزام ہی ہے نا, ابھی دیکھیں نا, الزام تو ہیں لیکن کوئی ریفرنس داخل تو نہیں ہوا ابھی. الزام تو سبھی بھی ہیں جتنے بار پھر. اگر میں بطور پاکستانی آپ سے سوال پوچھوں, آپ کا جواب بطور پاکستانی چاہوں, تو جس طرح پنجاب کو عثمان بزدار لے کے چل رہے ہیں, کیا پہلے میں اس سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ سوائے یہ جو آپ کہتے ہیں ابھی باتیں نکلی ہیں, ایک عام آدمی اٹھ کے آ جائے, یہاں کیا خیال ہے شہباز شریف ہی, حمزہ شہباز ہی رہے یا کوئی اور لوگ رہیں, وہی پنجاب کو چلا سکتے ہیں. عمران خان 2 نئے چہرے لے کے آیا, اچھے یا برے, اس کی سیاست کو تعارف ملا اور ان کا وزن بڑھا ہے, اور ہر جگہ نئے چہرے اب آنے چاہیے. سارے بڑے سیاستدان 70 سال کے ہو گئے. کسی دن یہ نہ ہو ایک اموات کا سال ہو اور سارے. سر اللہ سب کو لمبی عمر دے. لمبی عمر دے, پر دنیا میں 34 سال کے پرائم منسٹر ہیں جی, 32 سال کے پرائم منسٹر ہے. آپ دیکھیں وجہ کیا ہے میڈیا اور اپوزیشن کو, خاص طور پہ نون لیگ کو, بزدار صاحب سے مسئلہ کیا ہے؟ پتہ نہیں, بزدار نے میرا خیال ہے میڈیا کو صحیح ہینڈل نہیں کیا. ہینڈل کرنا چاہیے ٹھیک طور پہ. چاہیے ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد میڈیا میں آنا چاہیے اور خود آ کے میڈیا سے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں جلدی سے. شیخ صاحب سے آخری 4-5 منٹ ہیں, ہندوستان پہ, ریلوے پہ, اور ایک کتاب تحریر کیا, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. سر سعودی عرب سے اور چائنا سے یہ 2 ایسے تعلقات ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کسی تیسرے ملک کو جا ہی نہیں سکی کبھی, مطلب میرے ہوش میں تو ہم یہیں کے یہیں رہے. سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوئے, اس کے پیچھے ایک شیخ شامل قریش صاحب کا ایک بیان تھا. بیان تو بالکل ٹھیک تھا سر. وہ دیکھیں بعض باتیں کہنی نہیں چاہیے. اب انہوں نے کہہ دی ہے, میں اپنے آپ کو فارن آفس کو کسی ایسے جنجال میں نہیں ڈالنا چاہتا. سعودی عرب ہمارا اور چین 2 ایسے دوست ہیں, 2 ایسے ہمالیہ سے بلند دوست ہیں جنہیں کسی قیمت پر بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, جن کے ساتھ ناراضگی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے لاکھوں لوگ وہاں جاب پہ ہیں. ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو فارن کا پیسے آتے ہیں, مزدور اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, وہ سعودی عرب سے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ بعض چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی سیاست میں, خاص طور پہ فارن آفس میں. اور شاہ صاحب بڑے اچھے فارن افیئرس کو انہوں نے ہینڈل کیا. چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے. سعودی عرب ہمارا دل سے عزیز اور دوست ہے. عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ. دیکھیں عمران خان کی سوچ ایک ہمہ گیر سیاستدان کی ہے, جو کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. میں ایز اے شیخ رشید سب کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن بھی جو ہیں وہ ان کی نشاندہی ہو چکی ہوئی ہے, اور ہمارے دوستوں کی بھی ہو چکی ہے. ہمارے دوست بھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں, ہمارے دشمن بھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں. عمران خان کی جو سوچ ہے, ان کی سوچ ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں.
سو میرے جیسے ورکر کی سوچ میں یہ بہت اچھی سوچ ضرور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط سوچ ہے, یہ اچھی سوچ ضرور ہے, پر اس پر کام نہیں ہو سکتا. دوست ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے نا سر, ہمیں تو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ایران مت جاؤ, ملیشیا مت جاؤ, ترکی مت جاؤ. دیکھیں, بعض اوقات غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. جب ہمارے حالات اتنے خراب تھے ہمیں ڈکٹیشن لینی پڑ جاتی ہے, اور ڈکٹیشن لیتے ہوئے پھر اس کا شور نہیں ڈالنا چاہیے کہ ہم نے ڈکٹیشن لی ہے. بعض گولیاں خاموشی سے نگلی جاتی ہیں, اور ملکوں کے معاملات میں بعض ایسے ادوار آتے ہیں کہ چین سے ہمارے مثالی تعلقات ہیں. چین ایک امتحان سے گزرنے والا ہے. ہم نے یہاں بددیانتی نہیں کرنی, ہم نے چین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. سعودی عرب کا مسئلہ ہو, ہمیں سعودی چین عرب کس امتحان سے گزرے گا سر؟ چین امریکہ سے اس کی ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے, انڈیا کے ساتھ اس کی ٹینشن ہو چکی ہے, کینیڈا کے ساتھ ہو چکی ہے, آسٹریلیا کے ساتھ ہو چکی ہے, لنڈن کے ساتھ ہو چکی ہے. اور چین جس وقت جب بھی برا وقت آیا, میں نواز شریف کے ساتھ بھی چین گیا تھا, سارے ہم بینک پرائیویٹ کر رہے تھے, صرف ایک بینک کو اس لیے پرائیویٹائز نہیں کیا کہ وہاں چین کے پیسے آنے تھے. ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا چین کا سر, اور چین نے بھی ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج رہی. سعودی عرب سے دوری ختم ہو گئی آج ہو گئی, آج کی ڈیٹ میں سر؟ آج کی ڈیٹ میں بالکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, کل بلکہ ان کے ایمبیسڈر بھی آ رہے ہیں ملنے کے لیے. بالکل سر محمد بن سلمان کی آرمی چیف سے ملاقات نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے شاہ محمود قریشی چین اترتے ہیں, ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے آگے. سر وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی جائے تو کوئی چھوٹا موٹا بندہ, ان کے ہاں یہ تکلفات نہیں ہیں. وہ ڈسکشن کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, میٹنگز پہلے سے شیڈیول ہوتی ہیں, بہت پہلے سے شیڈیول ہوتی ہیں. اور مسٹر شی بھی پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اور یہ میں کب تک متوقع ہے سر؟ کبھی بھی میری خواہش ہے کہ سی پیک کا میرا ML1 کا افتتاح وہ کریں.